فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد ششم کا، جس کے مصنف ہیں جناب محسن علی نجفی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کے 15ویں حصے کا۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ بریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بت بہتر ہیں، بریکٹ بند، یا وہ جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے بیچ میں نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تفسیر آیات۔ اس آیہ شریفہ میں تخلیق و تنظیم سے مربوط 4 اہم چیزوں کا ذکر ہے، جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تخلیق و تدبیر 2 مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ نمبر 1، امن جعل الارض قرارا، زمین خلق کرنے کے بعد اسے جائے استقرار کس نے بنایا؟ ظاہر ہے جس نے زمین کو خلق فرمایا اسی نے زمین کو اس طرح خلق فرمایا کہ اس میں استقرار آ جائے، قابل سکونت ہو اور اضطراب نہ ہو۔ نمبر 2، وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، زمین کو نشیبی صورت میں خلق فرمایا۔ اس طریقے تخلیق سے نہروں میں روانی آ گئی، دریا بہنا شروع ہو گئے۔ اگر زمین ہموار ہوتی تو پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ ہوتا۔ نمبر 3، وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، پہاڑوں کی تخلیق کی وجہ سے زمین کو اضطراب سے محفوظ کر دیا اور ساتھ برف کے ذریعے پانی کو ذخیرہ کر دیا۔ اگر پہاڑوں کی تخلیق نہ ہوتی تو زندگی منظم نہ ہوتی۔ نمبر 4، وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، 2 سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی۔ آیت کے اس حصے کی ایک تشریح یہ کی جاتی ہے کہ دونوں سمندر اپنے کیمیکل مواد اور نمک کی وجہ سے جو پانی میں حل ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے مخلوق نہیں ہوتے، جیسے تیل اور پانی۔ لیکن اس تفسیر میں کوئی تدبیری نکتہ نہیں ہے۔ اس کی ایک تفسیر قاموس قرآن نے اختیار کی ہے، جو اگرچہ سیاق آیات سے چنداں نزدیک نہیں ہے، تاہم اس میں ایک اہم تدبیری نکتہ موجود ہے جو آیت کی غرض و غایت کے نزدیک ہے۔ کہتے ہیں ایک سمندر زمین کی پشت پر ہے اور ایک دوسرا سمندر زمین کی شکم میں ہے۔ زیر زمین پانی کو ہم کنویں، ٹیوب ویل کے ذریعے اوپر لاتے ہیں اور چشمے پھوٹنے سے بھی یہ پانی روئے زمین پر آتا ہے۔ ان دونوں سمندروں کے درمیان زمین ایک آڑ ہے، جس سے زمین پر موجود پانی سے زیر زمین پانی نمکین یا تلخ نہیں ہوتا، لہذا حاجزاً آڑ سے مراد زمین ہے، جس پر صاحب قاموس قرآن کو یقین حاصل ہے۔
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ یا وہ بہتر ہے جو مضطرب کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تم لوگ بہت کم نصیحت کرتے ہو۔ تفسیر آیات نمبر 1 امن یجیب المضطر، جب تم بے بس ہوتے ہو تو اللہ کو پکارتے ہو کیونکہ تمہاری جبلت میں اللہ کا تصور موجود ہے، وہ مصیبت کے وقت ہی تمہیں یاد آتا ہے، وہی تمہارا معبود ہے۔ نمبر 2 اذا دعا، جب اللہ کو پکارے، اجابت دعا کے لیے آیت میں یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ جب اللہ کو پکارے تو دعا قبول ہوگی۔ اگر کوئی صرف اللہ کو نہیں پکارتا، غیر اللہ کے ساتھ پکارتا ہے تو اجابت دعا کا وعدہ نہیں ہے، یا صحیح معنوں میں پکار ہوتی ہی نہیں ہے، صرف زبان ہلاتا ہے، اس سے بھی دعا قبول نہ ہوگی۔ لیکن اگر صرف اللہ کو پکارے اور حقیقی معنوں میں پکارے تو اللہ کی طرف سے قبول دعا کا وعدہ ہے، جیسا کہ فرمایا ادعونی استجیب لکم۔ اس آیت میں بھی دعا ہونے کی صورت میں قبول دعا کا وعدہ ہے، چنانچہ منقول دعا میں آیا ہے اللہم انی ادعوک کما امرتنی فاستجب لی کما وعدتنی، اے اللہ میں تیرے حکم کے مطابق دعا کرتا ہوں، اب تو اپنے وعدے کے مطابق قبول فرما۔ لہٰذا یہاں یہ سوال نہیں آ سکتا کہ کبھی دعائیں بہت ہوتی ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3 وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے آنے والی نسلوں کو گزشتہ نسلوں کا جانشین بنایا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے زمین پر اپنا جانشین بنایا ہے کہ اس نے ہر چیز تمہارے اختیار میں رکھی ہے، اس طرح اس نے مجموعی طور پر انسان کو زمین میں خلافت عطا کی ہے، جیسا کہ فرمایا هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا۔ یہ دونوں تفسیریں تدبیری نقطہ نظر سے آیت کے سیاق کے ساتھ مناسب ہیں۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یا وہ بہتر ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اور کون ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اللہ بالاتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1 امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، خشکی، سمندر اور تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کائناتی نظام میں ایسے نظام وضع فرمائے ہیں جن سے انسانوں کو سمتوں کا پتہ چلتا ہے۔ پائلٹ اور سمندری جہاز چلانے والے نظام سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اس میں ستارے بھی شامل ہیں جن سے رہنمائی ملتی ہے۔ نمبر 2 وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تدبیر کا ایک اہم مظہر یہ ہے کہ اللہ نے نظام خلقت میں مختلف علاقوں کے درجہ حرارت مختلف رکھے ہیں۔ اس کی وجہ سے تیز رفتار ہوا وجود میں آتی ہے جو بادلوں کو خشکی کی طرف چلاتی ہے۔ یہ ہوا رحمت الہی یعنی سرچشمہ حیات، پانی کی خوشخبری دینے والی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیقی نظام سے مربوط تدبیریں ہیں جو تخلیق سے جدا نہیں ہیں۔ نمبر 3 الہ مع اللہ،
یہ سب تدبیریں خالق کی طرف سے ہیں، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے جس کا اس تخلیق و تدبیر میں کوئی کردار ہو؟ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یا وہ بہتر ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دہراتا ہے؟ اور کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ کہہ دیجئے اپنی دلیل پیش کرو اگر تم لوگ سچے ہو۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کون خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دہراتا ہے؟ مشرکین اس بات کے تو قائل تھے کہ خالق اللہ ہے، لہٰذا تخلیق سے تدبیر کا استدلال درست ہے، لیکن وہ اعادہ تخلیق کے قائل نہیں تھے۔ اس آیت میں اعادہ تخلیق سے کیسے استدلال ہوا جس کے وہ قائل ہی نہیں تھے؟ تقریباً تمام مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اعادہ خلق پر اس قدر دلائل دیے ہیں کہ ان دلائل کی روشنی میں اعادہ خلق دلائل کی دنیا میں ناقابل انکار ہو گیا۔ میرے نزدیک یہ بات بعید نہیں کہ اعادہ الف عین الف دال گول ہے، اعادہ خلق سے مراد آخرت نہ ہو، دنیا میں جاری اعادہ خلق ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ متعدد آیات میں دنیا میں اعادہ تخلیق سے آخرت کے اعادہ تخلیق کے لیے استدلال فرماتا ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ، اور جس نے آسمان سے پانی ایک مقدار میں نازل کیا جس سے ہم نے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، تم بھی اسی طرح قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ نمبر 2، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ رزق کا بیشتر حصہ آسمان سے نازل ہوتا ہے، دھوپ، نائٹروجن، بارش وغیرہ، اس لیے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہاری روزی آسمان میں ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ دانے کو شگافتہ کر کے اس کے شکم سے تنا، برگ اور دانہ نکالنا رزق اور تخلیق ہے، لہٰذا رزق دینا تخلیق مسلسل سے عبارت ہے۔ نمبر 3، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو تمہاری زندگی کی یا تمام تدابیر فراہم کرے؟ نمبر 4، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اے رسول کہہ دیجئے تم اپنے مدعا پر دلیل پیش کرو کہ تمہارے معبود ان تدبیری امور میں کوئی امر انجام دیتے ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، خالق ہی رازق ہے چونکہ رزق دینا تخلیق کے مسلسل ہے۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہہ دیجئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے سوائے اللہ کے، اور نہ انہیں یہ علم ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔
تفسیر آیات۔ علم غیب بذات خود صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر غیر اللہ کو کسی علم غیب پر دسترسی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم کی صورت میں ممکن ہے۔ لہٰذا آسمانوں اور زمین میں علم غیب کا ماخذ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہے، اور جو اپنے بندوں کے مستقبل سے بے خبر ہو وہ معبود نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ بے خبری میں اپنے بندوں کی زندگی کی تدبیر نہیں کر سکتا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ علم غیب کا ایک موضوع علم باقیامت کا ذکر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے مستقبل کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا، خاص کر قیامت کے بارے میں کہ کب برپا ہوگی۔ تو ایسے معبود اپنے بندوں کے مستقبل کے بارے میں کس چیز کی ضمانت دے سکیں گے؟ اہم نکات۔ نمبر 1، انسان کی زندگی اسی ذات کے قبضے قدرت میں ہے جو اس کے مستقبل سے باخبر ہے۔ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم مان پڑ گیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ یہ اس کے بارے میں اندھے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، بل ادارک علمہم۔ اس جملے اور اس کے بعد آنے والے جملوں کی تفسیر و توجیہ میں اہل علم کو بہت اضطراب پیش آیا ہے۔ اس اضطراب کی وجہ لفظ ادراک کے معنی میں مضمر ہے۔ چنانچہ اس لفظ کے ایک معنی فنا کے ہیں، اس معنی کو اکثر نے اختیار کیا، پھر توجیہ و تاویل اور تکلف کرنا پڑا، جبکہ اس لفظ کے کثیر الاستعمال معنی تتابع اور تلاحق کے ہیں۔ یہاں میں سامعین تتابع کی اسپیلنگ کرتی چلوں، تے الف بے عین، اور تلاحق تے لام الف ہے قاف تلاحق کے ہیں۔ کہتے ہیں درا کا مندار میم تے دال رے، درا کا مددار کا یعنی طبعاً واحداً، تے بے الف عین دو زبر، طبعاً واحداً واو الف ہا دال دو زبر، اثر واحد، ادارکا اور متدارک یکے بعد دیگرے پیچھے آنے کے معنوں میں ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے اس جملے کا واضح مطلب یہ بنتا ہے، یہ مشرکین آخرت کی نفی میں جس علم کے مدعی ہیں، ان کا یہ علم کسی دلیل و برہان پر مستند نہیں ہے۔ بل ادارک علمہم، بلکہ ان کا یہ علم تقلیدی ہے، اپنے آباء و اجداد سے یکے بعد دیگرے ان تک منتقل ہوا ہے۔ ہم نے ادارک کا ترجمہ مان پڑ گیا سے کیا ہے، چونکہ ان کا علم کسی سند تک نہیں پہنچ پاتا، جیسا کہ قرآن نے متعدد آیات میں اس قسم کے تقلیدی عقائد و نظریات کو مسترد کیا ہے۔ بل ہم فی شک منہا، وہ اس تقلیدی موقف کو علم کا نام دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ شک کے مرحلے سے بدتر حالت میں ہیں۔ شک کی حالت میں انسان مسئلے کی طرف متوجہ رہتا ہے، پھر شک کرتا ہے۔ یہ لوگ ایسے اندھے ہیں کہ اس مسئلے کو اپنے صفحہ ذہن پر نہیں لاتے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، مشرکین نے اپنے عقیدہ علم کی بنیاد پر
نہیں رکھا ہے بلکہ مشرکین نے اپنا عقیدہ علم کی بنیاد پر نہیں رکھا ہے بلکہ ان کا عقیدہ شک سے بدتر نابینائی کی صورت میں موجود ہے۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون، اور کفار کہتے ہیں جب ہم اور ہمارے باپ دادا خاک ہو چکے ہوں گے تو کیا ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ تفسیر آیات۔ وہ انسان کے خاک ہونے کے بعد دوبارہ انسان ہونے کو بعید سمجھتے تھے۔ ان کے پاس انسان کے دوبارہ انسان ہونے کے ناممکن ہونے پر کوئی دلیل نہیں تھی، صرف یہ کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے جسم کے ذرات زمین میں منتشر ہو جاتے ہیں، ایک درخت کی جڑوں کا حصہ بن جاتا ہے جس کے پتے زمین پر گرتے ہیں، پھر ان پتوں کو کوئی جانور کھاتا ہے، اس جانور کو کوئی انسان کھاتا ہے، اس طرح اس شخص کے بدن کے اجزاء کسی دوسرے شخص کے بدن کا جز بن جاتے ہیں۔ جب کہ انسان پہلی مرتبہ انسان بنا تو جن اجزاء و خلیات سے بنا ہے وہ کسی اور انسان اور حیوان کے تنفس سے پیدا ہونے والے عناصر سے بنے ہیں کہ یہ کاربن ایک درخت کا حصہ بن گیا، اس کے پھل سے انسان کا خون نطفہ بن جاتا ہے، پھر انسان کی شکل میں آتا ہے۔ اہم نکات۔ پہلی بار انسان کو اللہ تعالیٰ نے منتشر اور مختلف عناصر جمع کر کے بنایا، دوسری بار بھی اسی طرح خلق کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اس قسم کا وعدہ پہلے بھی ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے ہوتا رہا ہے، یہ تو قصہ ہائے پارینہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، اس قسم کی قیامت کا وعدہ تو ہمارے آباء و اجداد سے بھی ہوتا رہا ہے، اگر یہ وعدہ سچ ہوتا تو ابھی تک قیامت آ چکی ہوتی، یہ صرف داستان پارینہ ہے جو بے حقیقت ہے۔ نمبر 2، اس آیت میں مشرکین کی طرف سے اس بات کا اعتراف ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کا تصور قائم کر کے کوئی انوکھا تصور قائم نہیں کیا، بلکہ خود مشرکین کے اعتراف کے مطابق تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام بیان کرتے آئے ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ تفسیر آیات۔ سیر فی الارض سے تمہیں یہ نظر آئے گا کہ ان قوموں کا انجام کیسا رہا جنہوں نے قیامت کا انکار کیا تھا، ان کا انجام دیکھ کر ان سے سبق لو اور انکار آخرت کے جرم کے مرتکب نہ بنو۔ ممکن ہے مطلب یہ ہو کہ سیر فی الارض سے گزشتہ قوموں پر نازل ہونے والے عذاب کے آثار دیکھ کر یہ معلوم ہو جائے گا کہ انسانی عمل و کردار بے حساب نہیں ہے جیسا کہ مشرکین نے خیال کر رکھا ہے، بلکہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا مل جاتی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو خلقت عبث ہو جاتی۔ اہم نکات۔ نمبر 1، قوموں کی تباہی میں درس اور دلیل ہے روز آخرت پر۔ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون۔ اور اے رسول ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں اور نہ ہی ان کی مکاریوں پر دل تنگ ہوں۔ تفسیر آیات۔
نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان کی نجات و ہدایت کے ساتھ جو ہمدردی اور مہربانی تھی، اس کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ ہوتے دیکھ کر آپ رنجیدہ ہوتے تھے، ان کی عاقبت کو دیکھ کر دکھ ہوتا تھا۔ آیت میں بتایا کہ یہ لوگ آپ کی ہمدردی کے اہل نہیں ہیں۔ نمبر 2، دوسری طرف ان مجرموں کی مکاریوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت ہوتی تھی، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما اوزی نبی مسئلہ ما اوزیت، جیسے اذیت مجھے دی گئی ایسی کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ آیت میں فرمایا، ان مکاریوں سے آپ دل تنگ نہ ہوں، اللہ ان کے شر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچائے گا اور فتح آپ ہی کی ہوگی۔ اہم نکات۔ نمبر 1، جو رحمت حق کے اہل نہیں ہیں ان پر رحم نہیں کیا جائے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ آخر کب پورا ہوگا۔ تفسیر آیات۔ اس وعدے سے مراد دنیاوی عذاب ہو سکتا ہے کہ قرآن کی طرف سے گزشتہ اقوام قوم عاد و ثمود کی طرح کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں ایسی بجلی سے ڈرایا ہے جیسی بجلی قوم عاد و ثمود پر آئی تھی۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، کہہ دیجئے ممکن ہے جن بعض باتوں کے لیے تم عجلت چاہ رہے ہو وہ تمہارے پس پشت پہنچ چکی ہوں۔ تشریح کلمات۔ ردیفہ، بریکٹ میں 3 الفاظ موجود ہیں، رے دال فے، بریکٹ بند، الف لام رے دال فے، الردف، تابع تے الف تا بے عین، تابع یعنی ہر وہ چیز جو دوسرے کے پیچھے ہو۔ نمبر 1، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ، عَسَىٰ کا لفظ جب اللہ تعالیٰ استعمال فرماتا ہے تو اس کے بعد ذکر ہونے والا مطلب ایک مطلوبہ عمل ہوا کرتا ہے۔ النبیان، الف لام نون، یہ الف نون۔ اب یہاں پہ پرنٹنگ کا ایشو ہے تو یہ اس نون اور یہ کے بیچ میں سین بھی ہو سکتا ہے، النسیان بھی ہو سکتا ہے اور یہ النیان بھی ہو سکتا ہے۔ کے مطابق عین سین چھوٹیے، اسی من اللہ واجبہ، اللہ جب عصا، عین سین چھوٹیے اور سین کے اوپر مد ہے اور کھڑا زبر ہے اور اس کے اوپر مد ہے۔ عصا ممکن ہے کا لفظ استعمال فرماتا ہے تو اس کے بعد مذکورہ مطلب کا واقع ہونا لازمی ہوتا ہے، لہٰذا جس عذاب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس کا واقع ہونا لازمی ہے۔ یہ عذاب جنگ بدر کی شکست سے شروع ہوا اور فتح مکہ کے موقع پر اس وعدے کا ایک حصہ پورا ہو گیا۔ بعض الذی، یہ دین بھی عذاب کل کے عذاب کا ایک حصہ ہوگا جو مشرکین کے مقدر میں ہے۔ مجرمین پر عذاب نازل کرنے میں اللہ تعالیٰ اجرت سے کام نہیں لیتا، جبکہ مجرمین خود اس عدم اجلت کو قیامت کے برحق نہ ہونے کی دلیل ٹھہراتے ہیں۔ عذاب کا مستحق ہونے کے باوجود عذاب میں اجلت سے کام نہ لینا اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جس سے ان کے جرم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
اہم نکات: نمبر 1، مجرم کے عذاب میں عجلت سے کام نہ لینا خود عذاب ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور باتحقیق آپ کا پروردگار لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، عذاب میں عجلت سے کام نہ لینا ان لوگوں کے حق میں اللہ کا فضل و کرم ہے جو مستقبل میں راہ حق پر آنے والے ہیں، لہٰذا وہ لوگ جو ایمان کے دائرے میں داخل ہونے والے ہیں وہ عذاب نہ آنے کا شکر کریں، مگر وہ آج شکر نہیں کر رہے ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، مہلت مومن کے لیے رحمت اور کافر کے لیے عذاب ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور جو کچھ ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بتحقیق آپ کا پروردگار اسے خوب جانتا ہے۔ نمبر 2، عذاب میں تاخیر اس لیے تو نہیں ہے کہ اللہ کو مجرمین کے جرم پر علم حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے، اللہ تو جرم کے واقع ہونے سے پہلے مجرمین کے ارادوں کو اسی طرح جانتا ہے جیسے جرم کا برملا ارتکاب کرنے کی صورت میں جانتا ہے۔ وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور آسمان اور زمین میں کوئی ایسی پوشیدہ بات نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ نمبر 3، کوئی بات اللہ سے پوشیدہ کیسے رہ سکتی ہے؟ کل کائنات میں پیش آنے والا ہر عمل اور کائنات کے سینے میں پوشیدہ تمام راز کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں موجود ہیں۔ اہم نکات: نمبر 2، موجودات اپنے وجود سے پہلے اللہ کے علم میں ہیں۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر وہ باتیں بیان کر دیتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تفسیر آیات: نمبر 1، حضرت عیسیٰ روح القدس اور اللہ کو یہ لوگ اقنون ثلاثہ، اقنون الف 2 نقطے والی قاف نون واو میم اقنوم ثلاثہ کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے سولی چڑھنے کے بارے میں ان کے اختلافات کا قرآن فیصلہ کن موقف اختیار فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل نے انبیاء علیہم السلام اور ان کے لائے ہوئے دین میں جو تحریفیں کی ہیں، ان سب حقائق کا بیان کرنا قرآن نے اپنے ذمے لیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ اہل ایمان کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ نمبر 2، یہ قرآن تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے اور رحمت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس ہدایت سے بہرور ہوتے اور ایمان کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ یقیناً آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے اور وہی بڑا غالب آنے والا بڑا علم رکھنے والا ہے۔ نمبر 3، آپ کا رب ان اختلاف کرنے والوں میں فیصلہ کرے گا، یہ فیصلہ بے حکمی یعنی بعدلہ بے عین دال لام گول ہوگا۔ اللہ ان میں اپنے عدل سے فیصلہ فرمائے گا، یہ فیصلہ قیامت کے دن ہو۔
دن ہوگا، چنانچہ دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 4، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، وہ عزیز بالادست ہے، اس کا فیصلہ کوئی رد نہیں کر سکتا اور اپنا فیصلہ نافذ کر سکتا ہے، وہ علیم ہے، اپنے فیصلے میں لغزش نہیں کرتا ہے۔ فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، لہٰذا آپ اللہ پر بھروسہ کریں، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، فتوکل علی اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور استقامت کے ساتھ رہیں۔ استقامت کے لیے 2 بنیادوں کا ذکر ہے۔ ایک یہ کہ اس کائنات میں طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اسی پر اپنا بھروسہ قائم رکھیں۔ نمبر 2، انک علی الحق، دوسری یہ کہ آپ صریح حق پر ہیں۔ حق کو دوام حاصل ہے اور باطل زوال پذیر ہے۔ حق امر واقع کو کہتے ہیں جو موقف واقعیت رکھتا ہے اور ایک عظیم طاقت رکھتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان مروی ہے، من سارع الحق سرعت، جو حق سے ٹکرائے گا حق اسے پچھاڑ دے گا۔ نمبر 3، المبین، وہ واضح بات جس میں شبہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حق جب آشکار ہوگا تو یہ حق زیادہ طاقتور ہوگا۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حتمی کامیابی کی خوشخبری ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، حق کی طاقت شکست پذیر نہیں ہے۔ نمبر 2، حق کے حصول کے بعد اللہ پر توکل کیا جائے۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں، نہ ہی بہروں کو اپنی دعوت سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں۔ نمبر 1، انک لا تسمع الموتى، یہاں اسمع سناٹا سے مراد ہدایت ہے۔ آپ ان لوگوں کو راہ راست پر نہیں لا سکتے جن میں زندگی کے آثار نہیں ہیں، ان میں وہ سوجھ بوجھ نہیں ہے جو کسی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی مفہوم کی طرف اس آیت میں بھی اشارہ ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، ان کے پاس دل تو ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ لہٰذا یہاں الموتیٰ استعارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اور الموتیٰ مرنے والوں سے مراد حقیقی مردے نہیں ہیں کہ اس سے استدلال کیا جا سکے کہ مردوں سے خطاب درست نہیں ہے۔ لہٰذا صحیح مسلم کی اس حدیث ما انتم بسم لما اقول منہم، تم زندہ لوگ ان مردوں سے زیادہ میری بات سننے والے نہیں ہو، کا اس آیت سے کوئی تصادم نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ نمبر 2، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، نہ ہی آپ بہروں کو اپنی دعوت سنا سکتے ہیں۔ الصُّمُّ بہرے، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے بہرے، بھی استعارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کی آواز پر کان دھرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ بہرے سے مراد حقیقی بہرے نہیں ہیں، چنانچہ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں۔ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ لوگ حق کی آواز سننے پر آمادہ نہیں ہیں۔
اہم نکات: نمبر 1، اللہ کی رحمت و ہدایت ان لوگوں کو شامل نہیں کرتی جو اس کے اہل نہیں ہیں۔ حق کی آواز پر کان نہ دھرنے والے زندہ شمار نہیں۔ وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستہ دکھا سکتے ہیں۔ آپ ان لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ تفسیر آیات: نمبر 1، وَمَا أَنْتَ بِهَدِيِّ الْعُمْيِ، جن لوگوں میں بینش کی صلاحیت نہیں ہے انہیں آپ راستہ دکھا کر ان کو گمراہی سے نہیں بچا سکتے۔ ان آیات میں فرمایا آپ مردوں، بہروں اور اندھوں کو راہ راست پر نہیں لا سکتے کیونکہ یہ لوگ ہدایت حاصل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اہلیت کا نہ ہونا خود ان لوگوں کی اپنی ہٹ دھری اور سرکشی کی وجہ سے ہے۔ اس ہٹ دھری کے پیچھے کچھ لوگوں میں اور عوامل ہوتے ہیں۔ وہ عوامل ان سرکشوں میں سے بڑوں کے مفادات ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔ اور ہم نے کسی بستی کی طرف کسی تنبیہ کرنے والے کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے مراد یافتہ لوگ کہتے تھے جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اسے نہیں مانتے۔ یہ مفاد پرست لوگ دیگر لوگوں کو حق کی مخالفت پر اکساتے تھے۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا، اور وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی تھی بس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ نمبر 2، إِن تُسْمِعُوا إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، یہاں آیات سے مراد دلائل ہیں۔ جو لوگ دلائل کو سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان پر حق کی آواز اثر کرتی ہے۔ نمبر 2، فَهُم مُسْلِمُونَ، دلائل سمجھنے اور حق کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اپنی سرکشی پر قائم نہیں رہتے بلکہ ان آیات و دلائل کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔